بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغائے بشیر الحکیم بشیر نجفی صاحب پاکستانی مرجع تقلید ہیں، فرماتے میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت میں ہے جب اللہ حکم دے گا کہ گنہگاروں کو جہنم لے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن گھسیٹ کے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آغائے بشیر کہتے ہیں یہ آیت سمجھ میں آئی کیونکہ جہنم کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور ملائک لے جانا چاہیں گے، یہ پسند نہیں کرے گا اسے زبردستی جہنم۔ جیسے عام سا بندہ جیل سے بھاگتا ہے، جیل کسی کو اچھا نہیں لگتا، ہر بندہ گھر میں رہنا چاہتا ہے کیونکہ گھر میں سکون ہے، وہاں بے سکونی ہے، گھر میں راحت ہے، وہاں اذیت ہے۔ تو بس سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں یہ پسند نہیں کریں گے جہنم میں جانے۔ لیکن کب اسی کے بعد پھر اگلی آیت ہے کہ اللہ ملائکوں کو کہے گا جنت والوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کہا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اب کوئی جہنم نہیں جا رہا تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جنت تو مقام لذت ہے، جنت تو مقام راحت ہے۔ جب ان کو بولا جائے گا جنت لے جاؤ، کہ نہیں، گویا ان پہ پریشر ڈالا جائے گا جنت جاؤ، لیکن یہ جنت نہیں جائیں گے۔ آغائے بشیر کہتے ہیں یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جہنمی جہنم نہیں جا رہا تو سمجھ آ رہی ہے، جنتی جنت کیوں نہیں جا رہا؟ کہ لمبے عرصے تک میں سوچتا رہا یہ کیوں نہیں جا رہا ہے، یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کامل الزیارات میں جب ایک روایت پڑھی کہ قیامت کے دن جب حکم صادر ہوگا کہ جہنم والے جہنم کی طرف، جنت والے جنت کی طرف، کہ جنتی جب جنت کی طرف جانا چاہیں گے اسی وقت قیامت کے دن حسین ابن علی کا آنا ہوگا۔ کہتے ہیں ان کی نگاہ امام حسین پہ پڑے گی، اب ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے حسین کو چھوڑ کے ہم جنت میں کیسے جائیں؟ کہتے ہیں ہر لذت کو چھوڑ دیں گے۔ جنت کا مطلب باغ ہے، بستان ہے، حور ہے، غلما ہے، نہریں ہیں۔ کہیں گے یہ لذتیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، ہم کس کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ مولا حسین کے ساتھ۔ جب تک مولا یہاں ہیں مولا کے ساتھ ہیں، جب مولا جنت میں جائیں گے تو ہم بھی مولا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ میں نے مثال کے لیے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا جوان یہ بتا، ایک طرف باغ ہو، باغات ہوں، حوریں ہوں، غلما ہوں، نہریں ہوں، دودھ کی نہریں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، وہاں جانا پسند کرو گے یا ایک چھوٹا سا خیمہ ہو جس کے اندر حسین ہو؟ میں نے کہا کہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا مولانا اس خیمے میں جاؤں گا جہاں حسین ہے۔ اگر جامع عمل میں اس چیز کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان ہے، یہاں تیر بھی ہیں، یہاں پتھر بھی ہیں، یہاں مارا بھی جائے گا، لیکن اگر یزید کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آسائشیں بھی ہیں، وہاں حکومت بھی ملے گی، وہاں زیر و زیور بھی ملے گا، لیکن سب کو ٹھکرایا اور ہر کس کی طرف جا رہا ہے؟ حسین کی طرف جا رہا ہے۔ شمر کو کیا پتا کہ زیارت حسین کی لذت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی ہر سے پیچھے پوچھے۔ اب کسی نے کہا مولانا یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، اس محبت کا نظارہ ذرا مجھے آج بھی دکھائیے۔ میں نے کہا آ جاؤ اربعین حسین میں 50 ڈگری کی گرمی ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اتنی گرمی میں یہ پیدل چل رہا ہے، اور میں نے کہا صرف چل نہیں رہا، اس طرف بھی نعمت ہے، اس طرف بھی نعمت ہے، کہیں کھانے کی نعمت ہے، کہیں پاؤں دبانے والوں کی نعمت ہے، کہیں شربت پلانے والوں کی نعمت ہے، کہیں موکبوں میں ایسی لگا ہے سونے کی نعمت ہے۔ کسی نے کہا جناب اب تھوڑی دیر آرام کر لیا ہے، 2 راتیں اور رک جائیے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں ذرا رک جائیے۔ کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو ہر اذیت کو برداشت کر رہی ہے، اور یہ کیسا سکون ہے جو ہر زحمت کو برداشت کر رہا ہے، کہ ہر لذت سے بالا تر زیارت قبر حسین کی لذت۔ ایسے تو نہیں کہا کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ میں نے کہا مومن جب کہتے ہو نا جنت ہے تو جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت وہ جہاں حور، جنت وہ جہاں باغ، جنت وہ جہاں ٹھنڈا پانی، جنت وہ جہاں بستان۔ میں نے کہا کربلا میں ایسا کیا ہے؟
کربلا میں کون سے باغات ہیں، کربلا میں کون سی دودھ کی نہریں ہیں، وہاں جاتے جاتے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، شدت کی گرمی بدن میں تھکن آ جائے، پریشان حال ہو کے بندہ کربلا پہنچے، پھر کیوں بولتا ہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو پتہ چلا جنت باغ کا نام نہیں ہے، جنت نعمت ہائے شہوانی کا نام نہیں ہے۔ کہ مولانا ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جب حسین کے روزے کو دیکھا ساری تھکن دور ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، کہ 5 منٹ اس کے حرم میں بیٹھنے کی جو لذت ہے، کہ دنیا کی پریشانیاں گویا چلی گئیں، تو پتا چلا جنت باغ و باغات کا نام نہیں ہے، جنت حور و غلما کا نام نہیں ہے، جنت سکون کا نام ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں بندے کو سکون ملے وہ بندے کی جنت کہلاتی ہے۔ کئی ایسے امیر ملیں گے جن کے پاس گھر بھی ہیں، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پر بندے میں سکون نہیں۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی دکان مجھے بتا دو جہاں بندہ کہے پیسہ دوں پر سکون لوں۔ دنیا کی کوئی دکان نہیں ہے جو سکون بیچے۔ یہ صرف حسین کا گھر ہے، یہ حسین کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر خدا ہے جو بندے کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن سکون ہو تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کو مل چکی ہے۔ تو جنت کا مطلب سکون ہے۔ اب سوال ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اہم بات جو نسلوں کو اور جوانوں کو اور ماؤں بہنوں کو سمجھنی چاہیے، سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا ذریعہ حسین میں سکون ہے، یا گنبد امام حسین میں سکون ہے، یا سرزمین کربلا میں سکون ہے، تو سوال ہے یہ سکون مجھے مل رہا ہے، ایک وہابی کو کیوں نہیں مل رہا؟ ایک بندہ نام علی سنے تو خوش ہو، دوسرا بندہ سنے تو چہرہ بگڑ جائے۔ ایک ہی چیز ہے، ریئیکشن دو۔ اگر قبر امام حسین میں، روزے امام حسین میں سکون ہے تو اس ناصبی کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تو جب روزے دیکھتے ہیں، جلوس دیکھتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو سارے روزے گرا دیں، ان کے بس میں ہو تو ساری قبریں ڈھا دیں، کہ جس طرح جو حال انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے حرم کا کیا، یا حرم عسکرین کا کیا، یا چاہ رہے تھے جناب زینب کے روزے کو گرانے کا۔ ایک بندہ تارا سرائے میں جاؤں شام اور سیدہ کے روزے کی زیارت ہو جائے، ایک بندہ پائی پائی جمع کر کے کربلا جاتا ہے کہ مجھے حسین کی بس زیارت نصیب ہو جائے، ایک جھلک نظر آ جائے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ روزے کو گرا رہا ہے۔ تو کوشچن تو اپنی جگہ ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، اسے کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے ذریعہ حسین سکون دے رہی ہے، اسے کیوں نہیں دے رہی؟ میں مجلس حسین میں آتا ہوں، سکون لیتا ہوں، وہ کیوں نہیں لے رہا؟ تو پتہ چلا سکون روزے حسین میں نہیں، سکون ذریعہ حسین میں نہیں۔ اگر اس ذریعہ میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا۔ مجھے مل رہا ہے، اگلے کو نہیں مل رہا۔ کہ اصل سکون اس محبت میں ہے جو تیرے دل کے اندر ہے۔ سکون محبت دلاتی ہے۔ آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو جب حسین کی ذریعہ کو دیکھو گے تو سکون ملے گا۔ آپ کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب ہے، اب کوئی بھی چیز جس کی نسبت علی سے ہو اسے دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ جس طرح ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہے تو سکون ملتا ہے، باپ جب اولاد کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ خدا نے کہا نا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ اب کئی ایسے میاں بیوی ہیں، سکون تو کیا، ایک دوسرے کو دیکھے تو بے سکون ہو جائے۔ تو سکون کب آتا ہے ان رشتوں میں؟ جب محبت ہوتی ہے۔ سکون اللہ دیتا ہے کس میں؟ محبت میں۔ تبھی یہ سبجیکٹ اتنا سینسٹیو سبجیکٹ ہے کہ بار بار اہل بیت سمجھانا چاہتے تھے، اور خدا سمجھانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں پہ آل رسول کی محبت کو واجب کیا، کیونکہ اگر صحیح محبت دل میں ہوگی تو سکون بھی صحیح ملے گا۔
اب خدا نخواستہ کسی کے دل میں مال کی محبت آ گئی، اب مومن کو زری کو دیکھ کے سکون ملے گا، ایسے پیسوں کو دیکھ کے سکون ملے گا۔ ایک کے دل میں خدا کی محبت، وہ کعبے کو دیکھے گا سکون ملے گا، اور خدا نخواستہ کسی جوان کے دل میں گناہ کی محبت پڑ گئی، وہ کسی گندی جگہ پہ جائے گا تو اسے سکون ملے گا۔ تو سکون ایک منافق بھی لیتا ہے غلط جگہ پہ جا کے، اور سکون ایک مومن بھی لیتا ہے صحیح جگہ پہ جا کے۔ آپ کو مجلس حسین میں آ کے سکون مل رہا ہے، کسی کو شاید غلط محفل میں جا کے سکون ملے۔ مسئلہ سکون کا نہیں ہے، مسئلہ اس غلط محبت کا ہے۔ محبت اگر غلط بندے سے ہو تو اس سے سکون ملنے لگتا ہے، کہ ابن سعد کہتا ہے حسین میں جانتا ہوں کہ اگر تیری طرف آؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں رے کی حکومت کی محبت ہے، اور مجھے رے کی حکومت میں سکون زیادہ مل رہا ہے، لیکن حر کو لشکر حسین میں سکون مل رہا ہے۔ تبھی فرمایا دل کے قبلے کی محبت کو صحیح کرو۔ اگر اولادوں کی محبت غلط چیز سے ہو گئی تو انہیں سکون پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں ملے گا، انہیں سکون پھر مجلس حسین میں نہیں ملے گا، اسے غلط جگہ پہ سکون ملے گا۔ اگر محبت حب ریاست کی آ گئی، اگر محبت مال کی آ گئی، اگر محبت گناہ کی آ گئی تو سکون اسے ان محفلوں میں ملے گا۔ تبھی فرمایا مسئلہ محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا محبت کس طرح بدلوں، کیا یہ چیز میرے بس میں ہے؟ فرمایا ہاں، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے تجھے صاحب عقل بنایا۔ مکتب یہ بتاتا ہے اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے اس سے محبت کرو جسے بقا ہو۔ عقل کے حساب سے چلو، اس سے محبت نہ کرو جسے فنا ہو۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے اپنے بچے کو سیب دیا یا آم دیا یا کھلونا دیا یا بائسیکل دی یا جوان کو گاڑی خرید کے دی یا بیوی کو کوئی لباس خرید کے دیا۔ اب دو راستے ہیں، یا تو میں سیب سے محبت کروں یا اس سیب کو استعمال کروں۔ اگر محبت کروں گا تو کھا نہیں سکوں گا، اور سوال ہے اگر محبت کروں بھی تو یہ سیب کب تک رہے گا؟ یہ مٹیریل ورلڈ ہے، یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے۔ کہ میرے لال یہ سیب بڑا خوبصورت ہے، یہ پھول بڑا خوبصورت ہے۔ اب سوال ہے اگر پھول کے عاشق بنو گے تو پھول نے تو ایک دن مرجھا جانا ہے، اور جیسے جیسے یہ مرجھائے گا، کیونکہ اس سے محبت ہوئی، تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آتا جائے گا۔ اگر سیب کے عاشق بنے، اس سیب کو ایک نہ ایک دن کیڑا لگ جانا ہے، تو تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آ جائے گا۔ تو دنیا کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ سیب 4 دن میں خراب ہوتا ہے، آم 5 دن میں خراب ہو جاتا ہے، بلڈنگیں 100 سالوں میں خراب ہو جاتی ہیں، درخت کئی 100 سال میں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو اگر اس کے عاشق بنے تو تمہارے عشق کی قیمت کیا بنی؟ ایکسپائری ڈیٹ۔ تو وہ عشق بھی کیا بنا؟ ایکسپائر بنا۔ تو کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ فنا کے عاشق نہ بنو، بقا کے عاشق بنو۔ اگر کوئی کسی چہرے کا عاشق بنے، کس وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے، تو فرمایا کائنات کا ایک حسن دکھاؤ جو ہمیشہ باقی رہے۔ کائنات کا ایک حسین دکھاؤ جو حسن ہمیشہ باقی رہے۔ تو اگر عشق حسن کی وجہ سے ہوا، یہاں حسن ڈھلا، یہاں عشق ڈھلا۔ اگر دوستی مال کی وجہ سے ہوئی، یہاں فقیر بنا، یہاں دوستی گئی۔ یہاں رابطہ عہدوں کی وجہ سے ہوا، یہاں عہدے گئے تو رابطہ گیا۔ لیکن اگر عشق کمال کی وجہ سے کرو گے تو 1400 سال گزر جائیں گے پر حسین کا عشق پرانا نہیں ہوگا۔ یہ کیسی محبت ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ پر میں ہم نے حسین کی محبت کو، حرارت کو ہر مومن کے دل میں کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے۔ اوے نراکی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست،
نکاح کی لذت لو انتہا نجاست، فرمایا ہر لذت کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے۔ کہ پھر ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ لیکن آپ ٹی وی دیکھو گے یا کوئی خاتون کسی ڈرامے کو دیکھے گی یا کوئی جوان کئی گھنٹے فیس بک یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ بیٹھے گا، یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں دل میں آتی ہیں۔ دیکھو آپ جب تک دیکھو گے نہیں محبت نہیں ہوگی۔ خواتین کو زین و زیور کا شوق، لہذا وہ ایسی ویب سائٹ پہ چلی جائیں گی جہاں کپڑے ہوں گے، جہاں پہننے والی چیزیں ہوں گی، تو دیکھیں گی تو کیا پیدا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگا۔ اور جیب کس کی خالی ہوگی؟ میاں کی خالی ہو جائے گی۔ مردوں کا کئی اور چیزوں کا شوق ہے، جو بندہ دیکھے گا اس سے کیا پیدا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگا۔ پیٹو آدمی کھانا دیکھے گا، کھانے کی محبت بنے گی کہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے، آج فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہو تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر اس چیز کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مجلس حسین کس چیز کی محبت کو پیدا کرتی ہے؟ ذکر علی کون سی محبت دل میں اتار رہا ہے؟ ذکر حسین کون سی محبت دل میں اتار رہا ہے؟ مجلس حسین پاک محبتوں کا نزول ہے۔ اور جب دنیا کے میدان میں جاتے ہو تو دنیاوی محبتیں آتی ہیں۔ اب صرف میں نے یہ چیز اپنی نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو سمجھانی ہے کہ میرے لال ہم محبت سے منع نہیں کرتے، محبت کر، لیکن ہاں عاقلانہ محبت کرنا ہے۔ کل بولو کہ بابا مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، اب پوچھوں گا کہ محبت عقل کے دائرے میں ہے یا شہوت کے دائرے میں؟ محبت کس چیز کے اندر ہے؟ اگر اہل بیت والے ہو تو محبت عاقلانہ ہونی چاہیے، اور عقل کے اوپر علم وحی ہے۔ عقل کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو لہٰذا صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ وحی بتائے گی۔ وحی یا قرآن سے ہے یا زبان نبی سے یا کلام علی سے۔ ان کی تربیت کی نگاہ میں ہماری محبتیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بندہ بولے مولانا اس لاؤڈ سے مجھے بڑا عشق ہو گیا، بھائی لاؤڈ کو عشق کرنے والی چیز ہے، اس کو یوز کر، استعمال کر، یہ صرف وائس کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس حد تک، ضرورت کی حد تک اسے بندہ کیا کرے؟ استعمال کرے۔ دیکھیے کئی لوگ جسمانی اعتبار سے بالغ ہو جاتے ہیں، عقلانی اعتبار سے بالغ نہیں ہوتے۔ جیسے محبتیں الگ الگ، علم بڑھتا ہے تو محبت بدلتی ہے، علم بڑھتا ہے تو معرفت آتی ہے۔ 7 سال کا بچہ، اسے آئس کریم اچھی لگتی ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر 7 سال کے بچے سے کہو گے کہ بیٹا شادی کرنی ہے یا آئس کریم چاہیے، سوال کر کے دیکھیے تو کیا بولے گا؟ آئس کریم چاہیے۔ اور 20 سال کے جوان سے کہو کہ میرے لال شادی کرواؤں یا آئس کریم دلواؤں، تو بولے گا بابا مذاق کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرانی تو آئس کریم ہی دلا دیں۔ لیکن ایسے سوال نہ کریں۔ اب سوال ہے بچے کو آئس کریم چاہیے، جوان کو گاڑی چاہیے، یا اسے شادی چاہیے، یا اسے گھر چاہیے، یا اچھی نوکری چاہیے۔ ہر بندے کی محبت اپنی ایج کے حساب سے الگ ہو گئی۔ تو سوال ایج نے ایسا کیا کیا کہ اس کی محبت بدل گئی؟ ایج کا کمال نہیں ہے، شعور کا کمال ہے، علم کا کمال ہے۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے محبت بدلتی جاتی ہے۔ تو پتا چلا شعوری اعتبار سے ابن سعد بہت نیچے تھا اور بہت اوپر تھا۔ یہ شعور تھا جس نے حر کو عاشق حسین بنایا، کہ اسے پتا تھا انجام آپ سب نے دیکھ لیا نا کہ امام حسین نے فرمایا اگر رے کی حکومت کے لیے مجھے قتل کرے تو فرمایا حکومت تو دور، تمہیں رے کی حکومت اور رے کی زمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں۔ اب انسان کو پتا ہو تم ایک حکومت کے لیے قاتل حسین بن رہے ہو، وہ حسین جو سیدہ شباب اہل جنت ہے۔ تو یہ عقل اگر آپ کی نسلوں کے اندر آ گئی، 2 چیزیں سلیکشن اور ریلیشن، کہ میں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، دین کس چیز کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شادی کی غلط سلیکشن کی،
جاب کے لیے غلط سلیکشن کی، سواری کے لیے غلط سلیکشن کی، کس محلے میں گھر لینا ہے غلط سلیکشن کی، کس بندے کو دوست بنانا ہے غلط سلیکشن کی. پھر سلیکشن کرنے کے بعد نیکسٹ مرحلہ ریلیشن کا ہوتا ہے. اب سلیکشن غلط تو ریلیشن میں پرابلمز آ جاتے ہیں. فرمایا اگر یہ دو چیزیں انسان عقل کے ذریعے سے چنے تو یہ زندگی میں حر بن سکتا ہے، سلمان فارسی بن سکتا ہے. سلمان کیوں بنا؟ کیونکہ سلمان نے کبھی علی کو نہیں چھوڑا. مولا فرماتے ہیں علی کو سلمان کچھ چیزوں کی وجہ سے پسند ہے. مولا کون سی چیز؟ فرمایا پہلی چیز سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. یعنی اس کے پیچھے نہیں ہوتا کسی امیر کے ساتھ بیٹھوں، کیونکہ جب آپ کسی امیر کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کہیں نہ کہیں لالچ کا عنصر ہوتا ہے. مالدار پارٹی ہے، پیسے والا آدمی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، مشہور ہے، تو لالچ کا عنصر آ گیا نا. کہیں سلمان فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے کیونکہ فقیر میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف اللہ کی خاطر اس فقیر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. فرمایا دوسری چیز سلمان کی پسند ہے، سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. اب عالم سے مطلب صرف پگڑی والا عالم نہیں، وہ بندہ جو صاحب شعور ہے، نالجبل پرسن ہے، کہتا ہے 1 گھنٹہ اس کی محفل میں بیٹھوں جس سے مجھے کیا ملے؟ فائدہ ملے. ایسی محفل میں نہ بیٹھو صبح سے شام تک جن میں غیبتیں کی جا رہی ہوں، لوگوں کی برائیاں کی جا رہی ہوں. فرمایا ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں علم ہوتا ہے. کہ تیسری صفت جو مجھے سلمان کی سب سے زیادہ پسند ہے، مولا وہ کون سی صفت ہے؟ کہ جب بھی سلمان کا من کچھ کرنے کو کرتا ہے، اندر سے کوئی خواہش آتی ہے کہ سلمان یہ کرو، فرمایا اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے. کہ اپنی مرضی پر علی کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے. تب مجھے سلمان علی کو پسند ہے. تو عزیزو مجلس کا مطلب، کربلا کا مطلب کہ اپنی خواہشوں میں حسین کی خواہشوں کو ترجیح دو. اپنے محبوب کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جب وہ آواز دیں هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اب جب یہ مدد کے لیے نکلے تو راضی ہو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے.